جموں کشمیر انتظامیہ نے حالیہ دنوں میں 2 نئے قوانین اور حکم نامے جاری کیے ہیں جن کی وجہ سے سیاست میں ایک نیا روپ دیکھنے کو مل رہا ہے. سیاسی گلیاروں میں شور پیدا ہو چکا ہے اور ریجنل پارٹیز نالا نظر آ رہی ہے. جموں کشمیر انتظامیہ یوٹی میں رہنے والے تمام خاندانوں کا ڈیٹا بیس بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے جس میں ہر ایک کے پاس ایک منفرد الفا نیومرک کوڈ ہونا ضروری ہوگا. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود پی ڈی پی کے لیڈر ایڈوکیٹ سعید اقبال طاہر صاحب. طاہر صاحب, آپ سے ریئیکشن جاننا چاہیں گے اس حکم نامے کے حوالے سے. شکریہ راہی عامر صاحب. دیکھیے, جو جموں کشمیر ہے یہ ایک سینسٹیو اسٹیٹ ہے اور خاص کر 2019 کے بعد میں لوگوں کے دلوں میں سرکار کے لیے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. سرکار نے 2019 کے بعد میں جو بھی قدم اٹھایا, جو بھی آرڈر ایشو کیا, کہیں نہ کہیں اس کا یہ مقصد تھا کہ کیسے جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز اور بالخصوص جو کشمیری ہیں ان کو کیسے دبایا جائے, ان کے حقوق کی کیسے پامالی ہو اور ان کی لائف کو کیسے مشکل بنایا جائے. صرف یہی مقصد رہا ہے. جہاں تک اس آرڈر کا تعلق ہے, یہاں پہ لوگوں کے دلوں میں جائز خدشات ہیں اور بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں سرکار سے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں یہ جو آئی ڈی ہے یہ کمپلسری نہیں ہے, لیکن اگر کوئی شخص یہ رجسٹریشن نہیں کرتا ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. ہم سب جانتے ہیں پریکٹیکل آسپیکٹ اس کا یہی ہے کہ جو بھی شخص یہ آئی ڈی نہیں لیتا ہے اس کو جو بھی گورنمنٹ کی سکیمز ہیں, جو بھی ویلفیئر بینیفٹس ہیں, وہ اس کو نہیں ملنے والے ہیں. تو پہلا یہ جو سرکار کہہ رہی ہے یہ آپشنل ہے, یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ پریکٹیکل آسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ سب کو لینا ہی پڑے گا. دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں آلریڈی ایک ویل اسٹیبلش سسٹم ہے آدھار کے روپ میں, اور خود سرکار یہ تھکتے ہوئے یہ کہتے ہوئے تھکتی نہیں ہے کہ آدھار کو انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے یوز کیا ہے اور ڈائریکٹ بینیفٹس کا ٹرانسفر ہوا ہے اور کرپشن ختم ہوا ہے اور ریڈ ٹیپزم اس میں ختم ہوا ہے. تو اگر خود سرکار کہتی ہے کہ آدھار ایک بڑا سکسیسفل آئی ڈی ہے, نمبر ہے, جس سے جو یہ بینیفٹس ہیں یہ ڈائریکٹلی لوگوں کے پاس پہنچے ہیں, تو اب ایک نئے آئی ڈی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمیں صرف آئی ڈیز ہی بنانے ہیں؟ کیا اب صرف لوگ آئی ڈی کے نام سے ہی جانے جائیں گے؟ تو اگر خود ایک سسٹم ویل اسٹیبلش سسٹم ہے, دیکھیے آپ کہیں بھی جائیے, سرکاری دفتر میں جائیے, بینک میں جائیے, اکاؤنٹ کھولیے, کارڈ, نیا موبائل کارڈ لے لیجئے, کسی بھی جگہ اب آدھار اتنا پھیل چکا ہے کہ ہر جگہ آدھار ایک ایکسیپٹیبل اور ایسینشل ریکوائرمنٹ بن گئی ہے کسی بھی سروس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. تو جہاں ایک آدھار سسٹم بنا ہوا ہے وہاں پہ ایک نئے سسٹم کو کریٹ کرنے کا کوئی جواز مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. اور تیسرا اور سب سے اہم ایشو پرائیویسی کا ایشو ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں ابھی بھی ایک ایفیکٹو ڈیٹا پروٹیکشن قانون نہیں ہے. ہمارے پاس بہت ایفیکٹو انفارمیشن سیکورٹی سسٹم نہیں ہے. آئے دن سائبر اٹیکس ہوتے رہتے ہیں, چاہے وہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ دہلی میں جو ہمارا پریمیم ہیلتھ انسٹیٹیوٹ ہے ایمز, اس کو ایک زبردست سائبر سیکورٹی اٹیک ہوا جس کی وجہ سے وہاں پہ سروسز پوری تہس نہس ہو گئی اس ٹائم کے بیچ میں. تو ایک ایسی سچویشن میں جہاں پہ ہمارے پاس ایک روبسٹ ڈیٹا پروٹیکشن قانون نہیں ہے, ایک فول پروف انفارمیشن سیکورٹی سسٹم پلیس میں نہیں ہے, تو اس سچویشن میں لوگوں کے جو سینسیٹیو انفارمیشن ہے, جو سینسیٹیو ڈیٹا ہے, اس کو کیسے بچایا جائے, اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے, اور یہ کیسے انشور کیا جائے
کہ جو یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا اس کا مس یوز نہیں ہوگا، اس کا لیک نہیں ہوگا، یہ کیسے سرکار ہمیں اس پہ گارنٹی کر سکتی ہے؟ تو مجھے لگتا ہے بہت سارے خدشات ہیں لوگوں کے من میں، اور بالکل جائز خدشات ہیں، اور مجھے اس آئی ڈی کی کوئی جوازیت نہیں لگتی ہے۔ جی اقبال صاحب، اگر بات کریں تو یہ خالی مخصوص جموں کشمیر کے لیے رکھا گیا ہے، تو اس سے بھی بہت سارے خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ سے جاننا چاہیں گے، حکومت نے ایک اور قانون نافذ کیا، جموں کشمیر لینڈ گرانٹس رولز 2022 کو نوٹیفائی کیا گیا، جس کے مطابق با اثر اور طاقتور افراد کو اب زمین کی لیز سے فائدہ اٹھانے کا اختیار نہیں رہے گا، جبکہ پسماندہ افراد جیسے خصوصی طور پر معذور اور جو لوگ سماجی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو حق دیا جائے گا۔ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، جو یہ سرکار ہے، اگر آپ یاد کریں گے اگست 2019 میں انہوں نے جب 370 کو ایلیگلی ایبروگیٹ کیا تو انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ جو ریاست جموں کشمیر میں 3 خاندان ہیں ان کی جو حکومت ہے ان کو ختم کرنا ہے، ان کا جو یہاں پہ ان کی وجہ سے یہاں پہ کرپشن ہے اس کو ختم کرنا ہے، 370 کی وجہ سے یہاں پہ ملیٹنسی ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ لیکن ہم نے پچھلے 3 سالوں میں یہ بالکل دیکھا کہ یہ سب ایک غلط جسٹیفیکیشن تھی، یہ صرف ایک جھوٹ تھا۔ تو وہی جو فلسفی ہے اس حکومت کی، جھوٹ اور فریب کی جو جسٹیفیکیشنز انہوں نے باقی ایشوز کو لے کر سامنے رکھی ہیں، وہی چیزیں یہاں پہ بھی اب کہی جا رہی ہیں۔ پہلا میں سوال حکومت سے کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اثر رسوخ والے لوگوں نے زمینیں ہتھیا لی ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں، کیوں نہیں ان کے نام پبلک میں لائے جا رہے ہیں، پبلک ڈومین میں ان کا نام لائیے اور ہمیں بتائیے کیسے ان لوگوں نے غلط طریقے سے یہ لیزز اچیو کی ہیں۔ اور اگر کسی قانون کا، کسی پالیسی کا مس یوز ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک کریے، کوئی آپ کو نہیں روک رہا۔ اگر کرپشن ہے، اگر غلط ہوا ہے، ریگولیرٹی ہے، ایلیگلٹی ہے کسی چیز میں، اس کو ٹھیک کریے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تمام جو لیزز اس قانون کے تحت دیے گئے ہیں ان کو آپ ٹرمینیٹ کریں۔ دیکھیے، آپ سمجھیے کسی شخص نے اسی لیز کے بنا پہ اپنا ایک بزنس سیٹ اپ کیا ہے۔ جموں کشمیر میں کوئی بڑا بزنس نہیں ہے، بیشتر لوگ چھوٹے چھوٹے کاروباری ہیں، چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، چھوٹے چھوٹے کارخانے والے ہیں، اسمال انڈسٹریز ہیں، اسمال اسکیل انڈسٹریز ہیں۔ تو کسی نے اگر اپنا بزنس سیٹ اپ کیا ہے، محنت کی ہے ان نامساعد حالات کے برعکس، اب جب اس نے یہ بزنس سیٹ اپ کیا ہے پھر آپ اچانک سے اس کو اس بزنس سے، اس لینڈ سے بے دخل کر رہے ہیں تو وہ کہاں جائے گا؟ تو دیکھیے، یہ اگر زمینیں ہیں یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ہیں، اگر اس میں کوئی کمیاں ہیں، غلط ہوا ہے اس کو ٹھیک کریے، لیکن جو آپ یہ کر رہے ہیں سرے سے آپ ساری لیز کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں، بالکل یہ بات آیا ہے کہیں نہ کہیں آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ریسورسز ہیں، جو ان کی لینڈ رائٹس ہیں، جو ان کے جابس ہیں، ان کو بے دخل کرنا ہے اور باہر کے لوگوں کو یہ زمینیں، یہاں کے ریسورسز ان کو الاٹ کرنے۔ ہم نے دیکھا ہے 2019 کے بعد میں جو بھی یہاں کے ریسورسز ہیں، چاہے وہ جموں میں ہے چاہے وہ کشمیر میں ہے، وہ باہر کے لوگوں کے دیے گئے ہیں۔ جابس بھی آہستہ آہستہ جو نان اسٹیٹ سبجیکٹس ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اور یہ جو آج یہ لینڈ ریز 2022 کے رولز آئے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان سے ان کی زمینیں چھینی جائیں، ان کو بے دخل کیا جائے، ان کو سڑکوں پہ لایا جائے، ان کے روزگار، ان کے بزنسز کو ختم کیا جائے اور باہر کے لوگوں کو بزنس کے نام پہ یا باقی چیزوں کے نام پہ یہاں پہ بسایا جائے اور یہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کیا جائے اور یہاں کے لوگوں کو اپنی اسٹیٹ میں مائنارٹی میں تبدیل کیا جائے۔ چلیے، یہ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ پی ڈی پی کے لیڈر سعید اقبال طاہر صاحب۔ اقبال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ حساس موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ حاضرین محترم، آپ کو بتایا گیا کہ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے ٹرائی کر رہی ہے وادی کشمیر میں سینک کالونیز پیدا کرنے کی، جس طریقے سے اسرائیل نے
فلسطین اور غازہ میں کیا ہے۔ ان تشویشناک بیانوں کی وجہ سے سیاست میں ایک نیا روپ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ دیکھتے رہے کشمیر کراؤن، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ بارش ہو یا برف، آندھی ہو یا طوفان، اب پاور بیک اپ کے لیے نہیں ہونا پریشان۔ حنیف موٹرز کے پاس آئے ہیں ایلی میکس پاور بیک اپ جنریٹرز۔ خریدنے کے لیے وزٹ کریں حنیف موٹرز، ایم اے روڈ، سری نگر، یا ڈائل کریں 6006750045 یا 9419011444۔